ہوں تو کہتے فیقول ربی اکرمن کہ اللہ نے مجھے عزت دے دی، اور اگر میں اس کے رزق کو تنگ کرتا ہوں تو کہتا فیقول ربی اہانن، اللہ نے تو مجھے ذلت میں ڈال دیا۔ تو رب فرماتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، تو جانتا ہے میں نے تیرے رزق کو کیوں تنگ کیا ہے، اور جس کو تو اہانت سمجھتا ہے، وہ تیرا رزق جو تنگ ہوا ہے، جسے تو ذلت سمجھ رہا ہے، وہ کیوں ہوا ہے؟ بل لا تکرمون الیتیم، کہ تو یتیموں کو عزت نہیں دیتا، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے کہ مساکین کو کھانا کھلاؤ، مساکین کو کھانا کھلانے کی تم ترغیب نہیں دیتے، یتیموں کی تم عزت نہیں کرتے، تو کیا اس کے باوجود بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ رب تمہارے رزق کو کشادہ رکھے گا؟ اگر رزق کی کشادگی ہم لوگ چاہتے ہیں تو اس کے لیے قرآن نے ایک راستہ بتا دیا ہے، وہ یہ ہے کہ معاشرے میں جو یتیم لوگ ہیں ان کی عزت کرنا شروع کر دو، اور جو بھوکے ہیں ان کی بھوک کا احساس اور خیال اپنے اندر پیدا کر دو، اور اگر تم دن میں 2 روٹیاں کھاتے ہو تو اپنے لیے 1 رکھو، اور جو بھوکے ہیں دوسری روٹی ان تک پہنچاؤ۔ رب کے اس قانون کے مطابق عمل تو کر کے دیکھو کہ تمہارا رزق اللہ تعالیٰ فراغ فرماتا ہے یا نہیں فرماتا۔ وہ قومیں جو یتیموں کی بے قدری کرتے ہیں، معاشرے میں لاوارث لوگوں کا خیال نہیں کرتے اور بھوکوں کی بھوک کا احساس نہیں کرتے، رب تعالیٰ اس پورے معاشرے کی گرفت فرماتا ہے۔ اس سے اگلی صورت ہے سورۃ البلد، اس میں بھی دیکھیے فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کو 2 آنکھیں دی، اس کو زبان دی، اس کو 2 ہونٹ دیے، اس کو دونوں راستے بتا دیے، اور پھر اے انسان تو گھاٹی جو ہے وہ کیوں نہیں چڑھتا؟ 2 قسم کے سفر ہوتے ہیں نا، ایک ہموار سفر ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے، ایک گھاٹی چڑھنا اترنا یہ مشکل سفر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ رب العالمین کے جو بندے ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو اسلام والے ہوتے ہیں، جو قرآن کو ماننے والے ہوتے ہیں، جو وحی کے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں، ان کی زندگی گھاٹیوں کا سفر ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ ان کی زندگی مشکل سفر میں ہوتی ہے، وہ جدوجہد میں رہتے ہیں وہ لوگ اللہ کی اطاعت کی خاطر، اللہ کی بندگی کی خاطر۔ اور وہ گھاٹی چڑھنا کیا ہے؟ گھاٹی چڑھنا یہ ہے کہ وہ غلاموں کو آزاد کیوں نہیں کراتے ہیں اور کھانا کیوں نہیں کھلاتے ہیں؟ جو یتیم ہیں رشتہ دار ان کے، اور جو مسکین ہیں جو مٹی میں الٹ پلٹ گئے، ان کو کھانا کیوں نہیں کھلاتے؟ اللہ اکبر۔ اس سے اگلی سورت ہے سورۃ الشمس، اس سورت میں فرمایا قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، وقد خاب من دساہا، اور وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک نہ کیا۔ اس سے اگلی سورت سورۃ اللیل ہے، اس میں فرمایا کہ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، کہ وہ شخص جس نے بخل کیا، بخل کرنا یہاں بخل کی مذمت کی گئی ہے اور صدقہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اندازہ تو لگائیے قرآن پاک کے آخری سپارہ میں مسلسل ہر صورت میں کھلانا، خرچ کرنا، صدقہ کرنا، بخل کو چھوڑنا، اس بات کا حکم ہے۔ اور یہ ساری صورتیں سورہ مکی ہیں، کیونکہ سورہ مکی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی اصلاح کی ہے، معاشرے کو سنوارنے کے لیے اصول دیے ہیں۔ تو گویا قرآن کی ان آیات سے پتہ چلتا ہے معاشرے کو سنوارنے کے لیے جہاں فکر اور ذہن کو صحیح کرنا ضروری ہے، وہاں انسان کی معیشت کو بہتر کرنا بھی ضروری ہے۔ اس سے اگلی صورت ہے سورۃ الضحیٰ، اس میں فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ یتیم جو ہے نا فَلَا تَقْهَرْ، اس کو مت ڈانٹو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل جو مانگنے والا ہے اس کو مت دھتکارو، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو رب کی نعمتیں ہیں ان کا خوب چرچا کرو۔ اور سورۃ الم نشرح، اس میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کہا، میں نے اللہ سے پوچھا کہ میرا ذکر تو نے کس طرح بلند کیا؟ فرمایا اس طرح کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا ساتھ تیرا ذکر کیا جائے گا،
کلمے میں دیکھ لے میرے پیارے حبیب میرا ذکر ہے تو تیرا ذکر ہے، آذان میں دیکھ لے کہ اگر میرا ذکر ہے تو تیرا ذکر ہے، نماز میں دیکھ لے اگر میری قرآن کی تلاوت ہے تو تجھ پر درود بھی پڑھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ تیرے ذکر کو ہم نے اس طرح بلند کر دیا کہ جہاں بھی میرا ذکر ہوگا اے میرے پیارے نبی تیرا ذکر ساتھ ہوگا۔ اس سے اگلی صورت فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم کہ رب العالمین نے اے انسان تیری شکل کو تو خوبصورت بنا دیا ہے، اب تیرا کام یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو عمل سے اچھا بنا، عمل سے خوبصورت بنا۔ اگر تیری شکل اچھی بنا دی ہے تو اس میں تو تیرا کوئی قدرت و اختیار نہیں، یہ تو اللہ نے بنایا ہے، اور جو کام تجھے کرنا ہے وہ تو کر، کہ اگر تو اچھے کام کرے گا تو فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، تو تیرے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور اگر تو برے کام کرے گا تو ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، تو تجھے جو ہے اسفل سافلین میں اللہ پھینک دے گا۔ اس سے آگے سورۃ العلق ہے، اس میں رب العالمین نے، یہ پہلی سورت ہے جس میں رب العالمین نے تعلیم کی، پڑھنے کی، علم کی بات کی ہے۔ گویا اسلام میں علم تعلیم کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے رب العالمین نے پہلے وحی میں اس کا ذکر فرمایا۔ اس سے اگلی صورت ہے لیلۃ القدر کے بارے میں، فرمایا یہ جو لیلۃ القدر ہے اس میں ملائکہ اترتے ہیں، روح القدس اترتے ہیں، اور یہ ایک رات جو ہے وہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کی قدر کرو اور اس میں تھوڑی سی عبادت کر کے اللہ سے زیادہ اجر پالو۔ اس سے اگلی صورت ہے سورۃ بینہ، اس میں فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، کہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت مخلص ہو کر کرو، حنفاء، ہر طرف سے اپنے دین کو ہٹا کر کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور یہی دین القیمہ، یہی مضبوط دین ہے۔ اس سے اگلی سورت سورۃ الزلزال ہے، اس میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر چھوٹی سی بھی نیکی کرو گے تو اس کی جزا پاؤ گے، اور اگر چھوٹی سی برائی کرو گے تو اس کی جزا بھی پاؤ گے۔ اس سے اگلی سورت ہے سورۃ عادیات، اس میں رب العالمین نے انسان کے بارے میں کہا کہ وَإِنَّهُ لَحُبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ افلا يعلم اذا بوسر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، اس میں رب العالمین نے قبر سے اٹھانے کے بارے میں بات کی ہے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے کہ تمہیں کب قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اس سے اگلی سورت سورۃ القاریہ، اس میں فرمایا کہ جس کے میزان نامہ اعمال بھاری ہوں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اچھی زندگی میں رہے گا، اور جس کے نامہ اعمال ہلکا ہوگا وہ حاویہ میں رہے گا، جو آگ ہے جلانے والی۔ اس سے اگلی سورت سورۃ التکاثر ہے، اس میں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان ہر وقت پیسے بڑھانے کی فکر میں رہتا ہے یہاں تک کہ موت تک پہنچ جاتا ہے، قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اگر انسان اگر دین اور اللہ کی وحی کی روشنی میں نہ ہو تو وہ قبر تک پہنچنے تک بھی اسی فکر میں رہتا ہے کہ میں پیسے کیسے بڑھا لوں، دولت کیسے اکٹھی کر لوں۔ اس سے اگلی سورت سورۃ العصر ہے، اس میں فرمایا سارے انسان خسارے میں ہیں، خسارے سے وہی لوگ نکلیں گے جو ایمان کا راستہ اختیار کریں گے، عمل صالح کا راستہ اختیار کریں گے، حق کی بات